کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پیدل چلنا بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہو سکتا ہے؟ آج ہم سپریم کورٹ آف انڈیا کی ایک تاریخی ججمنٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس فیصلے میں کورٹ نے پہلی مرتبہ واضح طور پہ کہا کہ رائٹ ٹو واک یعنی محفوظ طریقے سے پیدل چلنا صرف ایک سہولت نہیں بلکہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ اس کیس کا نام ہے مانیار الیاس ورسز پی ایپن اینڈ ادرس۔ اس کا فیصلہ 19 جون 2026 کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے سنایا۔ اس کیس کی شروعات ایک بہت ہی دردناک واقعے سے ہوئی۔ ایک باپ روز کی طرح اپنے 5 سال کے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ دونوں آرام سے روڈ سے گزر رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے ایک ٹینکر آیا اور بچے کو کچل دیا اور بچہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کورٹ نے کہا یہ صرف ایک روڈ ایکسیڈنٹ نہیں تھا بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس روڈ پر نہ فٹ پاتھ تھا اور نہ ہی پیڈسٹرین کراسنگ، یعنی پیدل چلنے والے انسان کے لیے کوئی محفوظ جگہ ہی موجود نہیں۔ کورٹ نے یہاں ایک بہت ہی اہم بات کی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ روڈز کو صرف گاڑیوں کے لیے ہی ڈیزائن کیا، لیکن اصل میں روڈ کا سب سے پہلا استعمال انسان کرتا ہے۔ انسان پہلے پیدل چلتا تھا اور گاڑیاں اور ویلز تو بعد کی ایجاد ہیں۔ اس لیے رائٹ ٹو واک جیسا فنڈامنٹل رائٹ موٹر وہیکلز کے رائٹ سے پہلے کا بنیادی حق ہے۔ کورٹ نے مزید کہا کہ روڈز موجود ہیں تو اس کے ساتھ فٹ پاتھ کا ہونا بھی ضروری ہے، اور فٹ پاتھ صرف نام کا نہیں بلکہ محفوظ، واضح اور اچھی طرح مینٹین بھی ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں ان 2 آرٹیکلز کی جس پر کورٹ نے اپنا فیصلہ بنیاد بنایا، آرٹیکل 21 اینڈ آرٹیکل 19 آف انڈین کانسٹیٹیوشن۔ سب سے پہلے آرٹیکل 19 یعنی رائٹ ٹو موو، جو کہتا ہے کہ ہر انڈین شہری کو ملک کے اندر آزادی کے ساتھ موو کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن کورٹ نے کہا کہ موومنٹ کا مطلب صرف کار، بائک یا بس میں سفر کرنا نہیں بلکہ سب سے پہلا موومنٹ پیدل چلنا ہے۔ اس لیے رائٹ ٹو موو کا مطلب رائٹ ٹو واک بھی ہے۔ دوسرا کورٹ نے بات کی آرٹیکل 21 یعنی رائٹ ٹو لائف اینڈ پرسنل لبرٹی۔ کورٹ نے اس آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب ایک انسان کے پاس محفوظ فٹ پاتھ ہی نہ ہو اور اس کی جان ہر وقت خطرے میں ہو تو اس کا رائٹ ٹو لائف بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے رائٹ ٹو واک رائٹ ٹو لائف کا حصہ ہے۔ کورٹ نے یہاں دوسرے آرٹیکلز کو بھی ایڈ کیا اور کہا کہ چلنا محض چلنا نہیں بلکہ جب لوگ احتجاج کرتے ہیں، ریلیجیس پروسیشنز کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں یا کسی بھی سوشل کاز کے لیے مارچ کرتے ہیں، یہ سب بھی پیدل چل کر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کورٹ نے کہا کہ رائٹ ٹو واک کا تعلق آرٹیکل 19 کلوز 1 کی سب کلوزز A, B and C سے بھی ہے، یعنی فریڈم آف اسپیچ، پیسفل اسمبلی اینڈ فریڈم آف ایسوسیشن۔ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ انڈیا میں اب تک کوئی بھی مکمل لا موجود نہیں جو رائٹ ٹو واک کو پروٹیکٹ کرے۔ اس لیے کورٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا کو کہا کہ ایک نیا قانون بنایا جائے جس کے تحت فٹ پاتھ بنانا لازمی کیا جائے اور ایسی اتھارٹی بنائی جائے جو اس رائٹ کو امپلیمنٹ بھی کرے۔ اب بات کرتے ہیں اس کیس کے فائنل ریزلٹ کی۔ MACT یعنی موٹر ایکسیڈنٹ کلیم ٹرائبونل، جو کہ ایک ایسا ٹرائبونل ہے جو روڈ ایکسیڈنٹس کے بعد کمپنسیشن کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس ٹرائبونل نے پہلے فیملی کو تقریباً 7,82,000 روپے کمپنسیشن دی، لیکن ہائی کورٹ نے اس اماؤنٹ کو کم کر کے 4,70,000 روپے کر دیا۔ اب سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے یہ غلطی کی تھی، اس لیے کمپنسیشن دوبارہ کیلکولیٹ کی گئی اور فیملی کو 11,44,000 روپے دینے کا حکم دیا گیا۔ اب اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو یہاں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بھی رائٹ ٹو واک موجود ہے یا نہیں۔ پاکستان کے آئین میں کہیں بھی کوئی ایکسپریسلی آرٹیکل موجود نہیں جو اسپیسیفکلی کہے کہ ہر شہری کو فٹ پاتھ پر چلنے کا فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہے۔ لیکن جیسے انڈیا میں کچھ آرٹیکلز رائٹ ٹو واک سے ریلیٹ کرتے ہیں جیسے آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 21، اسی طرح پاکستان میں بھی اس سے ریلیٹڈ آرٹیکلز موجود ہیں جیسے آرٹیکل 9 اور آرٹیکل 15۔ آرٹیکل 9 یعنی ہر شخص کو رائٹ ٹو لائف حاصل ہے۔ اب پاکستان کی کورٹس نے اس آرٹیکل کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ رائٹ ٹو لائف صرف زندہ رہنے کا نام نہیں بلکہ عزت اور سیفٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق بھی ہے۔ دوسرا آرٹیکل 15 فریڈم آف موومنٹ، جو ہر پاکستانی کو آزادی کے ساتھ موو کرنے کا حق دیتا ہے۔ یہ موومنٹ پیدل بھی ہو سکتی ہے اور کسی بھی ذریعے سے ہو سکتی ہے، لیکن انڈیا کی طرح پاکستان کی سپریم کورٹ نے ابھی تک یہ ڈکلیئر نہیں کیا کہ رائٹ ٹو واک ایک الگ اور اسپیسیفک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ خیر، اس ججمنٹ کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ سڑکیں صرف گاڑیوں کے لیے نہیں ہوتی بلکہ روڈ پر سب سے پہلا حق اس انسان کا ہے جو پیدل چل رہا ہے۔ اگر ہم واقعی ایک محفوظ شہر بننا چاہتے ہیں تو صرف ہائی ویز اور فلائی اوورز بنانا کافی نہیں، ہمیں فٹ پاتھز، پیڈسٹرین کراسنگ اور پیدل چلنے والوں کی سیفٹی کو بھی اتنی ہی اہمیت دینی ہوگی۔ اس لیے یہ فیصلہ صرف انڈیا کے لیے نہیں بلکہ پاکستان سمیت تمام ممالک کے لیے ایک اہم مثال ہے کہ انسانی زندگی اور پیڈسٹرین سیفٹی کو ڈیولپمنٹ کا بنیادی حصہ سمجھنا چاہیے۔